اگر کوئی ریاست آج کل کے ماحول میں اندرونی معاملات کو بروقت انداز سے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق حل نہ کر پائے تو کیا بیرونی قوتیں اس کو اٹھا سکتی ہیں؟ اس طرح تو دنیا میں ہر ریاست کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے. یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. یہ وہ کانسیپٹ ہے جسے وہ کہتے ہیں ان ایبل اور ان ویلنگ یا رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا کانسیپٹ جس کو ایک پش کیا جا رہا ہے. جو کے پی کے جو فاٹا کے اندر آلریڈی وہ کر رہے ہیں. جی وہ کر رہے ہیں. وہ یہی آرگو کرتے ہیں کہ جی چونکہ پاکستان کی حکومت اور ریاستی ادارے کیپیبل نہیں ہیں ٹو ہینڈل دس تھریٹ، لہٰذا اب فارن انٹرونشن کی لیجیٹیمیسی ڈیولپ ہو جانی چاہیے. یہ وہ آرگومنٹ ہے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا. اب اس کی قانونی شکل سامنے نہیں آئی لیکن اس کو سیاسی طور پر ایک آرگومنٹ کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک لکیر کو کاٹے بغیر چھوٹے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس سے بڑی لکیر کھینچ دی جائے. ٹھیک، آپ مسائل کا حل کر دیں سیاسی طور پر، جو ان کی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر دیں، باقی معاملہ سارا خود بخود ختم ہو جائے گا. 18th امینڈمنٹ آئی ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں، اب سارا مینڈیٹ چلا گیا پروونشل گورنمنٹس کے پاس. وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے نہیں ہے، اس وقت کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن وہ ایک ڈسیلوژن کریٹ کر سکتی ہے جس سے ان قوتوں کو فائدہ ہوگا جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ آج کا تو ہے نہیں، اور ہم میں سے جس نے بھی تاریخ پڑھی اور ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ 20 سال پرانا معاملہ ہے بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی، اس وقت NWFP کے حوالے سے. تو یہ جو پاکستان میں ایک پرسپشن ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں فائنل سلوشن ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ موو کی جا رہی ہے، سیاسی طور پر بھی، میڈیا کے اندر بھی، اور اس میں ہماری کوتاہیوں کا تو بہت بڑا رول. از دیٹ واٹ یو سی؟ یہ آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے بہت سے نہیں، میرا خیال ہے یہ درست ہوگا کیونکہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے ایز اے پین ان دا نیک. ٹھیک، اور اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان کی بڑی امپورٹنٹ ہے. طلعت ڈونٹ فرگیٹ there are too many players in Afghanistan at the moment. اور یقیناً کچھ ایسے پلیئرز بھی ہوں گے جو کہ واقعی چاہتے ہیں کہ بلوچستان اور پاکستان کو ویکن کیا جائے بائی انکریزڈ اینڈ سٹل انٹرفیئرنس ان بلوچستان. مجھے اس پہ یہ بھی ہوا کہ امریکہ کی طرف سے ایک باقاعدہ سب کمیٹی کی جو بھی اس کے محرکات تھے اور جو بھی شخص اس کو ہیڈ کر رہا تھا اس کے اوپر اتنا شور شرابہ نہیں ہوا. ہندوستان کی طرف سے ایک بیان آپ کو یاد ہے آیا تھا اور ہم نے عملاً ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دی تھی. کہا تھا کہ جب تک آپ نے اس کو واپس نہیں لیا تب تک ہم تو یہ مطلب ہندوستان کی طرف سے انٹرفیئرنس جو ہے وہ بہت زیادہ کنڈیم ہوتی ہے. امریکہ کی طرف سے باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو ہم بس دو باتیں کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ہم نے یہ ریزائن کر دیا ہے کہ امریکہ جی کرتا رہے گا اور ہمارے پاس کچھ جواب نہیں ہے. از دیٹ واٹ اٹ از؟ طلعت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پوسٹ سلالہ یہ جو دوبارہ ریپروشما اور پیچنگ کرنے ہم جا رہے ہیں اور غالباً کرنی پڑے گی کسی نہ کسی شکل کے اندر، یعنی ہماری پارلیمنٹ نے اس کو آتھرائز کرنا ہے سرٹن ایکشنز کو. دیکھیے یہ پارلیمنٹ کا جو ایکشن ہے ایک لیوریج ہے جو کہ ہماری حکومت کے لیے کریٹ ہوا ہے. اچھا اس لیوریج کو اب جب ہم نیگوسیشن کے اندر لے کے جائیں گے امریکنوں کے ساتھ تو امریکنوں کو بھی ایک لیوریج چاہیے. اب ہے یا نہیں ان کے پاس؟ سلالہ میں وہ تو گناہ گار تھے لیکن اس کے بعد وہ لیوریج اپنا وہاں کھو چکے کہ ہم گناہ گار ہیں، معافی مانگیں یا نہ مانگیں اس سے قطع تعلق. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے ایشوز کو چھیڑ کے وہ اپنا لیوریج تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لے دے کی بنیاد کے اوپر بات چیت کریں گے جب آپ سے کریں گے. یہ ایک انڈر لائن چیز ہو سیکتی ہے، بارگیننگ چپ ہے. بارگیننگ چپ. اچھا ذرا اس کے اوپر آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں اندرونی طور پر معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہیپیٹائٹس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے اسٹیٹمنٹائٹس، وہ جس سے ہماری تمام کی تمام حکومت جو ہے نا وہ اس کو شدید قسم کا اسٹیٹمنٹائٹس ہوا ہے اور صرف بیان دیتے ہیں. آج بھی بیان دیا ہوا ہے. ریزولوشن کے لیے ہم نے جو موومنٹ چلانی ہے اس کو کنوے بھی تو وہاں پر ہونا چاہیے نا کہ یہ ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اس کو ریزالو کر رہے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ملک جو ہے وہ نظر آ رہا ہو کہ وہ ایشوز کو ریزالو کر رہا ہے بین الاقوامی یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. جتنا امپورٹنٹ سبسٹنس آف ایکٹیویٹی ہے اتنا ہی امپورٹنٹ اس کی پروجیکشن ہے، اور وہ پروجیکشن یا پولیٹیکل کے تھرو ہو سکتی ہے یا میڈیا کے تھرو ہو سکتی ہے. وہ پروجیکشن آپ نے اگر نہیں کرے تو کرنی چاہیے. سبسٹنس بھی اگر کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن ورک کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں اسی ملک میں رہتا ہوں، مجھے اس طرح سے میں بھی ایک ڈاؤٹ کا شکار ہوں کہ بلوچ بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے کیا داد رسی ہے. اگر مجھے نہیں پتا
اسلام آباد میں یا لاہور میں رہ کے، تو جو ملک سے باہر ہے اس طرح کی پرسپشن تو جا ہی نہیں رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کام بھی ہونا چاہیے اور کام کے بارے میں لوگوں کو یقین دلانا بھی ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں دے نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ایز ویل ان ایڈیشن ٹو دا فیکٹ کہ پاکستان آرمی یا باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو وہاں سے دے نیڈ ٹو ودرا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دیکھیں میں 3 چیزیں بولوں گا اس وقت. بلوچستان کی ریکوائرمنٹ ڈیولپمنٹ، ڈائلاگ اور ریٹ آف دا اسٹیٹ، اور تینوں ایبسنٹ ہیں. اچھا اب ان کو کس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم فوج یا ایف سی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کنٹرول کیا ہوا بلوچستان کے اندر تمام معاملات کو، وہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیتی، اس نے وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ نہ ڈائلاگ کر سکتی ہے، نہ ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے، وہ صرف ریٹ آف دا اسٹیٹ کو ریٹ کو کر سکتی ہے. ریٹ کا بھی ایشو ہے نا. اچھا اب اس لیے مقصد یہ ہوا ایک وشس سائیکل ہے وہاں پہ، جو کہ آپ نے ایک ادارے کو دے دیا ذمہ داری کے طور پہ ایف سی کو کہ بھائی تم کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کرو اس کو. اب وہ کلنگ کا سائیکل ہے جو کہ چل رہا ہے دونوں طرف سے. اب اس سائیکل کو بریک کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ یا اس کو پیرلل میں ایک اور سائیکل کیسے چلایا جا سکتا ہے جو کہ ڈیولپمنٹ اور ڈائلاگ ہے؟ یہ فوج کی یا ایف سی کی پاورز میں نہیں ہے، یہ پولیٹیکل حکومت. وہاں پہ آپ کی پروونشل پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، یہ تمام معاملات ہیں. اگر تو وہ بالکل ہی نہتے ہو چکے ہیں ہر طرح سے عقلی اور فزیکل طور کے اوپر، تو پھر تو دوسری بات ہے، پھر تو کچھ اور کرنا پڑے گا. ان کو اس حکومت کو 4.25 سال ہو گئے. میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک اندازہ ہے، میرا خیال ہے پریزیڈنٹ زرداری شاید 2 دفعہ گئے ہیں، پرائم منسٹر گیلانی بھی شاید ایک دفعہ گئے ہیں، میاں صاحب شاید وہ بھی 1 آدھ دفعہ گئے ہیں. مگر ان کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں. یہ لوگ وہاں جا کر بیٹھیں، انسٹیڈ آف گوئنگ آن فورن ٹورز، ہفتہ کے لیے جا کر وہاں بیٹھ جائیں. آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، ان لوگوں کو بلائیں جو کہ ایلینیٹڈ ہیں، اور ان سے بات کریں کہ فالو اپ کریں. ہم تیار ہیں. صرف مافیاؤں کی اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلتا. ہر کوئی مافیا یہ پرفارمنس دینا شروع کر دیں گے نا تو پھر آپ کی آرم فورسز کی وڈرال بھی شروع ہو جائے. لیٹس کلوز اپ پروگرام. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا. ناظرین اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آغاز حقوق بلوچستان کی اصل حقیقت کیا ہے. وہ اسکیم جو ہم 4.25 سال سے سنتے آ رہے ہیں، جس نے بلوچستان کی قسمت بدل دی، اس کا کتنا اثر ہوا؟ اگر اثر ہوا ہوتا تو پاکستان کے اندرونی معاملات اس طرح ڈسکس نہ ہو رہے ہوتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.